نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، جس کا سلیس ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں صاحب علم یا صاحب حکومت کی۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی سب سے اچھا طریقہ ہے اور ثواب کے اعتبار سے یہی سب سے بہتر چیز ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم آج کے عنوان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا عنوان ہے اتباع سنت، یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کیوں کرنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی کیوں ماننا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے طریقے کو کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک انسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک بشر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیوں
آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء ہیں، ان نبیوں کو کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ ان نبیوں کی کیوں اتباع نہیں کی جا سکتی؟ ان رسولوں کے طریقے پر کیوں نہیں چلا جا سکتا؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کرنی چاہیے؟ انشاءاللہ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گدار کی جائے گی۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو مخاطب کر کے ان لوگوں کو خطاب کر کے کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم میں صاحب علم یا صاحب حکومت کی۔ مفسرین نے دونوں ترجمے کیے ہیں اور اس کی وضاحت بھی دونوں طرح سے کی ہے۔ یہ تیسری اطاعت کا جو معاملہ ہے یہ اہل علم اہل حکومت دونوں شامل ہے اس میں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف ہو، پھر کسی چیز کے اندر اگر جھگڑا ہو جائے، پھر کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حکم دے رہا ہے کہ اب تمہیں اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے، اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے، اس اختلاف کا اس اختلافی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہاں لوٹیں، کس کی اطاعت کریں، کس کی پیروی کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم اس اختلاف کو کہاں لوٹاؤ؟ اللہ کی طرف لوٹاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ کام کون کرے گا؟ اللہ کی اطاعت کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کون کرے گا؟ صاحب علم یا صاحب حکومت کی اطاعت کون کرے گا؟ پھر جب اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات کے حل کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ کام وہ لوگ کریں گے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، اگر تمہارا ایمان آخرت پر ہے تو تم یہی کام کرو گے، اور جب یہ کام کرو گے یہی سب سے بہترین طریقہ اختلافات کے حل کا، اور کل قیامت کے دن ثواب اور اجر پانے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا۔ میرے دوستو، آج جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کافی دور کا یہ وقت ہے۔ ابھی کون سی صدی چل رہی ہے؟ 1440 1440 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی تھی؟ سن 10 ہجری 11 ہجری کا اوائل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 یا 11 نکال لیں تو کتنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو کر کتنے دن ہو گیا؟ 1430 یا 1429 1429 سال گزر گئے۔ اس کے بعد جس ماحول میں ہم سانسیں لے رہے ہیں وہ ماحول اتنا دور کا ماحول ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے خطبے کے اندر، ایک اپنے درس کے اندر، اپنی زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشین گوئی دیتے ہیں۔ حدیث کے راوی عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كان هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه ابن ماجہ فی سننہ۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھانے کے بعد
اپنا چہرہ ہماری طرف کیے، آپ نے اپنے چہرے رخ انور کو ہماری طرف پھیرا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی، فوعظنا موعظۃ بلیغہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ نصیحت کی، ایک رقت آمیز نصیحت کی۔ وہ رقت آمیز نصیحت کیسی تھی؟ ذرفت منها العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس واعظ کو سننے کے بعد۔ وہ وجلت منها القلوب، ہمارے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی، ہمارے دل دہلنے لگ گئے۔ یہ کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واعظ کی تھی۔ جس کے بعد ہم میں سے ایک صحابی رسول نے کہا، ہم میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ نصیحت، آپ کا یہ درس تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی الوداع کہہ کر جانے والا ہو، کوئی کسی کو چھوڑ کر جانے والا ہو، کسی کی اپنی آخری ملاقات ہو، الوداعی طور پر کوئی نصیحت کر رہا ہو، اس طرح کی آپ کی یہ نصیحت لگ رہی ہے۔ فماذا تعہد الینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے کس بات کا عہد لیتے ہیں؟ آپ ہم سے کس بات کا وعدہ لیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ، اے لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے ڈر کی۔ اوصیکم بتقوی اللہ، تمہیں وصیت ہے اللہ کے ڈر کی، اور تمہیں وصیت ہے والسمع والطاعہ، تمہیں وصیت ہے کہ سننا اور اطاعت کرنا۔ جو بھی وقت کے ذمہ دار ہو، وقت کے خلیفہ ہو، وقت کے حاکم و بادشاہ ہو، وقت کے امیر اور ذمہ دار ہو، تم کیا کرنا؟ والسمع والطاعہ، ان کی بات کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ کہ تمہارا یہ بادشاہ، اگرچہ کہ تمہارا یہ حاکم خلیفہ کون ہو، ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ یہ نہ سوچنا کہ یہ حبشی غلام ہے، یہ حبشہ کا رہنے والا ایک غلام ہے، لیکن اگر وہ امیر بنا دیا جائے، اگر وہ ذمہ دار بنا دیا جائے، اگر وہ تمہارا خلیفہ بنا دیا جائے، اگر وہ تمہارے امور کو انجام دینے والے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بالسمع والطاعہ، تمہارے لیے لازمی ہے کہ تم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو، ہر انسان، خصوصاً ایک مسلمان کے دل و دماغ میں چلنے والا وہ مسئلہ جو اکثر و بیشتر پریشان ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ بھئی کس کی بات سننا، کس کی ماننا، اتنے اختلافات ہیں، ہر کسی کی سنے تو لگتا ہے انوس صحیح ہے، انہوں بولے تو لگتا ہے انوس صحیح ہے، ان کا صحیح ہے، آخر کس کو صحیح بولنا، کس کو غلط بولنا۔ اور ایسے اختلافات بسا اوقات آدمی اور بڑھ کر یہ بولتا ہے کہ بھئی سب علماء بیٹھ کر مسئلے کا حل کر دینا، سارے اختلافات کو ختم کر دینا، سارے اختلافات کا حل نکال لینا۔ عوام غیر ضروری کی پریشان ہے، یہ علماء کے چکر میں پریشان ہے، اگر یہ سب بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالے تو پورے کے پورے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ایک اچھی سوچ ہے کہ سارے مسلمان متحد ہوں، سارے مسلمان اتحاد کا اظہار کریں۔ جب سارے مسلمانوں کا رب ایک ہے، جب سارے مسلمانوں کے رسول ایک ہے، جب سارے مسلمانوں کی ہدایت کی کتاب ایک ہے، جب سارے مسلمانوں کو جینے کا طریقہ ایک ہے، تو پھر مسلمان الگ کیوں؟ یقیناً یہ سوال ہونا چاہیے اور اس کا حل بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشین گوئی کے اندر کہتے ہیں کہ میری زندگی کے بعد، میرے بعد جو جیے گا وہ اختلافات کو دیکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو بھی میرے بعد تم میں کا زندگی گزارے گا وہ بڑے بڑے اختلافات کو دیکھے گا، وہ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا۔ اختلافات ہوں گے، امت مسلمہ بچھڑے گی، امت مسلمہ میں انتشار ہوگا، امت مسلمہ میں اختلاف ہوگا، گروہ بندیاں ہوگی، جماعتیں بنی گی۔ کیوں؟ یہ ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ جس کے راوی، سنن ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افترقت اليہود على 71 فرقہ فواحدۃ فی الجنہ و70 فی النار وافترقت النصارى على 72 فرقہ فواحدۃ فی الجنہ و71 فی النار والذی نفس محمد بیدہ لتفترق امتی على 73 فرقہ وواحدة في الجنة و72 في النار قيل من هم يا رسول الله قال الجماعة رواه ابن ماجہ في کتاب الفتن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے،
یہودی کے 71 فرقوں میں 70 گمراہی پر ہوں گے، ایک کیا ہوگا؟ حق پر ہوگا۔ یہ یہودیوں کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، دنیا کا کوئی آدمی اس کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ کسی فلاسفر کی بات نہیں ہے، کسی سائنسداں کی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے، اس کی کوئی ایجاد نہیں ہے، یا کسی خیافہ شناس کی کوئی آگے کی بات نہیں ہے کہ اس نے خیافہ کیا اور وہ اندازہ لگایا ہو بھی نہ ہو بھی، یا اسی طرح سے کوئی جوتش کی بات نہیں ہے کہ اس نے کوئی چیز نکالی وہ سچ بھی ہو یا جھوٹ بھی ہو، بلکہ یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے کلمات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ تب نکلتے ہیں جب اللہ رب العزت آسمان سے وحی بھیجتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، اپنی آرزو سے کچھ نہیں بولتے، اپنی سوچ و فکر سے کچھ نہیں بولتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے اتاری جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، ایک سچائی پر رہے گا، 70 گمراہی پر رہیں گے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، ایک سچائی پر رہے گا، 71 گمراہی پر رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہتے ہیں میری امت ضرور بضرور 73 فرقوں میں بٹے گی۔ امت محمدیہ کا گروہ ایک زیادہ ہوگا پچھلی امتوں سے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سچائی پر ہوگا، 72 کس پر ہوں گے؟ گمراہی پر ہوں گے۔ اب وہ ایک سچائی پر کون ہوگا؟ سوال ہے نا، ہم جس کو دیکھتے لگتا ہے کہ وہی سچائی پر ہے، ہم جس کی سنتے لگتا ہے کہ وہی سچائی پر ہے، ہم جدھر عمل کر رہے لگتا ہے کہ یہی سچ ہے باقی غلط ہے، لیکن کیا واقعتاً ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہم جو سوچ رہے ہیں وہی سچ ہے؟ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت محمدیہ 73 فرقے میں بیٹھے گی، ایک سچائی پر رہے گا، 72 گمراہی پر رہیں گے۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون ہوگا جو سچائی پر ہوگا، جو جنتی ہوگا، جو حق پر ہوگا؟ صحابہ نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کون؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعہ، وہ جماعت ہوگی۔ اب ہم ہر جماعت یہ بولے کہ ہم بھی تو جماعت ہے، کیونکہ امت مسلمہ کی جتنی جماعتیں ہیں سب اپنے آپ کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ جماعت ضرور لگاتے ہیں۔ اب غور کرو، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، سنی جماعت، جمعیت اہل حدیث، جو بھی ہے سب کے سب اپنے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ جماعت لگاتے ہیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ الجماعہ و جماعت ہوگی، پھر مسئلہ ہوئی کہ پھر جماعت تو سب ہے، پھر الگ الگ کیوں ہیں؟ ہر جماعت ایک دوسرے سے دور ہے، ہر جماعت ایک دوسرے کے خلاف ہے، ہر جماعت کا نظریہ ایک دوسرے سے بہت دور ہے، ہر ایک سے فرق تبدیل میں ہے ہر جماعت کا نظریہ دوسری جماعت سے۔ پھر جماعتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتلائی، جماعت ہے کیا؟ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو سچ پر رہے گا، وہ جو حق پر رہے گا، ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس پر عمل پیرا ہیں، اس پر جو لوگ عمل پیرا ہوں گے وہ کیا رہیں گے؟ سچائی پر رہیں گے۔ اب جماعت کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ جماعت کون ہوگا؟ جماعت کس کو کہا جائے گا؟ جو اس چیز پر عمل کرے جس پر صحابہ عمل پیرا تھے، جو اس چیز پر عمل پیرا ہو جس پر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا تھے۔ تو جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، جس کے پاس صحابہ کا منہج نہیں، وہ جماعت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ان کے زمانے میں کیا تھا؟ ابھی انشاءاللہ اس حدیث کو میں آگے پوری کر کے اس جانب آگے بڑھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کیوں ضروری ہے۔
ورنہ آدمی نہ سچائی پر رہ سکتا، نہ حق پر رہ سکتا، نہ صراط مستقیم پر رہ سکتا۔ نبی کی اطاعت جس کی زندگی میں ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، نبی کی اطاعت جس کی زندگی میں نہیں ہے وہ صراط مستقیم پر ہو نہیں سکتا، بھلے وہ کچھ بھی ہو، کیا بھی ہو، کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی علم والا ہو، پوری دنیا کے اندر وہ معروف اور مشہور ہو، پوری دنیا اس کو جانتی ہو، پوری دنیا میں شہرت ہو، لیکن اگر پوری دنیا نے اس کو بڑا بنایا ہے، اگر اس زندگی کے اندر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے تو وہ صراط مستقیم پر ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیں، سم بندی کے ٹائم میں سب بندی کر لیں، قریب ہو کر بیٹھ جائیے، سب بندی کے وقت سب بندی کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا جو میرے بعد زندگی گزارے گا وہ بڑے بڑے اختلافات کو دیکھے گا۔ اللہ رب العزت نے بھی کہا نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ہوگا اختلاف، اسی لیے اللہ نے کہا اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے کسی بھی مسئلے کو لے کر، کسی بھی معاملے کو لے کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بتلایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم اس اختلاف کو کہاں لوٹاؤ؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میرے بعد زندگی گزارے گا وہ بڑے بڑے اختلافات کو دیکھے گا، زیادہ زیادہ اختلاف کو دیکھے گا، تو تب کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم کیا کرنا؟ میری سنت کو لازمی پکڑ لینا، میرے طریقے کو لازمی پکڑ لینا، اور ان خلفاء کے طریقے کو لازمی پکڑ لینا جو راہ راست پر تھے، ہدایت پر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے لازمی ہے میری سنت کو اپناؤ، میرے طریقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اور میرے طریقے پر عمل پیرا کیسے ہونا ہے اس کے لیے سب سے پہلے خلفاء راشدین، انہوں نے کیسے میرے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنایا، ان کے طریقوں کو دیکھو، ان کے اسلوب کو دیکھو، ان کے انداز کو دیکھو کہ انہوں نے میری اطاعت کیسی کی، میری فرما برداری کیسی کی، اور میری اطاعت و فرما برداری میں کس طرح سے وہ تھے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم اپنے آپ کو نئے کاموں سے بچا لو۔ آج بڑا عجیب مسئلہ ہے نہیں؟ نیا جا کے پرانا ہو گیا، پرانا جا کے نیا ہو گیا، اس لیے ہم پریشان ہیں، نئے اور پرانے میں فرق نہیں کر پا رہے ہم، حال تانبے کا ہو گیا نہیں، خلائی کرتے ہی پتہ ہی نہیں چلتا پرانا دیگچہ کون سا ہے، نیا دیگچہ کون سا ہے، پہچانو بولے تو مشکل ہے، پہچان نہیں سکیں گے، کیوں؟ دوسری چمک اتنی آ گئی، نیا بھی بغیر خلائی کے لگتا ہے انہیں پرانا ہے، لیکن پرانے کو خلائی کر لے تو وہ لگتا ہے کہ وہ نیا ہے۔ تو یہ خلائی کا چکر بڑا ڈینجر چکر ہے۔ ایسا ہی ہمارا معاملہ دین کے معاملہ میں ہو گیا ہے، باتیں، الفاظ، طریقہ کار اتنے اچھے اچھے لگنے لگے کہ پھر ہم کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو دین سے دور کر دیے، انہی باتوں انہیں طریقوں کو سمجھنے لگے یہ بہت اچھا طریقہ ہے لہذا یہی صحیح ہے، لیکن بات حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ سب سے پرانی چیز کیا ہے پتہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دین کے نام پر سب سے پرانی چیز کون سی ہے؟ قرآن و حدیث۔ اس سے بھی کوئی پرانی چیز ہو سکتی ہے دین اسلام میں؟ لیکن آج قرآن و حدیث کو لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا تو لوگ بول رہے ہیں نیا ہے۔ کیوں نیا ہے؟ آج تک اس کو بتایا ہی نہیں گیا۔ قرآن پڑھو 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 بولا گیا، لیکن یہ نہیں بولا گیا کہ قرآن پڑھو، سمجھو، اس کے اوپر عمل کرو۔ یہ تو بولا گیا کہ پڑھو، تلاوت کرو، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو، بچوں کو قرآن پڑھاؤ، مگر سمجھو نہ کو۔ کیوں؟ سمجھنے کے واسطے تمہارا دماغ نہیں، 17 علوم کی ضرورت ہے، لہذا خالی پڑھنا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اس لیے مسلمان پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا، جو دین میں لپٹ کے رکھتا گیا رکھتا گیا، اونچی جگہ پر عزت کرتے ہوئے سب سے اونچے محراب کے اندر رکھتا گیا، اور حاصل کچھ نہیں کیا۔ قرآن اچھی کتاب ہے، قرآن بہترین کتاب ہے، قرآن عزت والی کتاب ہے، قرآن باعث عزت کتاب ہے، قرآن بہت بڑی کتاب ہے، ساری چیزیں بھی بولی گئی، لیکن ہے کہ کے لیے بڑی؟ عمل کے لیے تھی۔
لیکن پڑھنے کے لیے بڑی بنایا گیا، عمل کے لیے بڑوں کو بڑا بنا لیا گیا۔ بڑے بہرحال کچھ بھی کریں، وہ بڑے ہیں، لہذا ان کی طریقے پر ہم چلیں گے۔ قرآن ہے لیکن ہم نہ عمل کر رہے ہیں اس کو، نہ جان رہے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ اس کے بعد دین کے نام پر جو سب سے قدیم کتابیں ہیں وہ کیا ہے؟ احادیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ لیکن آج انہی کو پیش کیا جا رہا تو لوگ بڑے نئے نئے حدیث لا رہے ہیں، نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں، حالانکہ نئی نہیں ہے۔ ہر مسلمان مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث سب سے پرانے ہیں۔ جب اس کو پڑھ کر بولا جا رہا ہے، کھول کر دکھایا جا رہا ہے تو لوگ بول رہے نیا نیا ہے۔ ارے ہم بھی پڑھے تھے سمجھے تھے نہیں نا، اس بنا پر آج سمجھایا جا رہا تو پریشانی ہو رہی ہے۔ پڑھے تھے، یاد کس کو تھا؟ جانے تھے کون کہ کس آیت میں کیا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، کس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسئلہ بیان کیا ہے۔ جب یہ چیز نہیں پتہ ہوئی، معلوم نہیں ہوئی، تو اس بنا پر آج اسی چیز کو کھول کر بیان کرا جا رہا تو لوگ سمجھ رہے کہ یہ نیا ہے۔ کیوں؟ اب تک ہمیں جن چیزوں کو بتایا گیا وہ کیا تھے؟ مسائل، فقہی مسائل، لہذا فقہی مسائل کو سمجھتے ہوئے جو بھی مسئلے کا معاملہ آیا مفتی کے بعد، کبھی ہم نے کہا مفتی صاحب کو، مفتی صاحب قرآن میں کیا ہے اس مسئلے کا حل؟ کبھی ہم نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مول صاحب آپ کیا بول رہے ہیں؟ پوچھتے ہم۔ آج ہم یہ خود سنیں کسی اور مول صاحب کے پاس گئے، مول صاحب وہ مسجد میں گئے تھے، ہم وہاں ایسی حدیث سنیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب انہوں اپنا خیال ہی بولیں گے۔ اگر ہم یہ بولتے، اگر یہ سوال کرتے مول صاحب یہ حدیث میں نے سنی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے، تو بولنا پڑے گا ہے۔ پھر حدیث پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو بولنا پڑے گا کرنا۔ تو پھر اب تک یہ حدیث پر ہم عمل نہیں کر رہے تھے تو ہمارا انجام کیا تھا؟ تو تب ملے گا جواب کہ کیا تھا۔ لیکن ہم اس طرح کا سوال بھی نہیں کرتے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں سچائی پر رہنا ہے، ہدایت پر رہنا ہے، حق پر رہنا ہے، فعلیکم بسنتی، لازمی ہے کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور میرے خلفاء کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ نیا وہ ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ لو میرے دوستو۔ دین کے نام پر کوئی بھی چیز آ جائے، اسلام کے نام پر کوئی بھی مسئلہ آ جائے، اگر اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے تو پرانا ہے، قرآن و حدیث میں اگر نہیں ہے تو کیا ہے؟ نیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم اختلاف سے بچنا چاہتے ہو، انتشار سے بچنا چاہتے ہو اور اختلافات کا حل کرنا چاہتے ہو تو نئے کاموں سے بچو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، کیونکہ دین کے نام پر ہر نیا کام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ دین کے نام پر جو بھی نیا کام کیا جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور جو بھی بدعت ہے وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ آج ہم گمراہی پر رہ کر کبھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم سچ پر ہیں اور سچ کو بول رہے ہیں کہ یہ گمراہی ہے۔ اور ایک حدیث امام مسلم علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کے اندر لایا ہے، اکثر و بیشتر کبھی یہ بطور دلیل پیش کی جاتی ہے یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو آج نئے نئے حدیثات ہیں، اللہ کے رسول اعظم پیشین گوئی دیے سوئے بول رہے ہیں، اور صحیح حدیث ہے، دلیل بھی بالکل بجا ہے لیکن فہم غلط ہے۔ حدیث یوں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم، رواہ مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخیر زمانے میں دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے۔ دجال، کذاب، اس قسم کے لوگ آئیں گے، دجالون کذابون، جھوٹے لوگ آئیں گے، دجال قسم کے لوگ آئیں گے۔ کیا کریں گے وہ لوگ؟ یأتونکم من الاحادیث، تمہارے پاس ایسی احادیث لائے ہوں گے، اس طرح کی احادیث تمہارے پاس لائیں گے، لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔
اب حدیث تو ہے. ابھی حدیث کو لیں گے تو بولیں گے دیکھو کیسے کیسے حدیث لا رہے, تم سنے تھے کبھی؟ ہاں نہیں میں تو پہلی بار ہی سنا. تمہارے بابا سنے تھے؟ انہوں بھی نہیں سنا, ان کو تو معلوم ہی نہیں. ان کے بابا سنے جا رہے ان کو بھی کچھ پتہ ہی نہیں. حدیث کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے لوگوں میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کیا جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور کیا جا رہا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب کس کو کر رہے ہیں؟ کس کو کر رہے ہیں؟ صحابہ کو کر رہے ہیں, ہم کو نہیں. مخاطبین کون ہے؟ صحابہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے کہ دیکھو تمہارے پاس تمہارے بعد دجال آئیں گے, کذاب آئیں گے, اور ایسی ایسی احادیث لائیں گے جس کو نہ تم سنے ہوں گے نہ تمہارے باپ دادا سنے ہوں گے, نہ صحابہ نے سنا نہ صحابہ کے ماں باپ نے سنا. ایاکم و ایاہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم اپنے آپ کو ان سے بچا لو, ان سے دور رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے یا تمہیں کسی فتنے کے اندر نہ ڈال دے. آج اس حدیث کو لا کر کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ قرآن و حدیث کی باتوں کو فٹ کر رہے ہیں. قرآن پڑھے تھے کبھی جانے نہیں تھے قرآن میں کیا ہے, احادیث تو کبھی معلوم بھی نہیں تھا حدیث کی کتابیں کون سی ہے, کس کس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع ہے, اکثر مسلمانوں کو آج بھی پتہ نہیں ہے. اب اگر وہ کتاب کی حدیث لائے اور تم سنے کیا, ارے آخر ہم آج تک سنیں کیا, دین کے نام پر سنیں کیا, ہم جو حدیث سنیں گے, جو قرآن کی آیات سن کر اس کے اوپر عمل کریں گے. نہ ہمیں آج تک قرآن سنایا گیا, نہ آج تک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی گئی. پھر ہم آپس میں ڈسکس کریں یہ حدیث سنے تھے کیا تم بولے تو, کیسی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ دجال آئیں گے, کذاب آئیں گے. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں جھوٹے حدیث کے گڑنے والے کئی آئے, کذاب آئے, دجل و فریب کرنے والے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. ہمارے اس دین میں کوئی بھی نیا کام نکالے, ہمارے اس اسلام میں کوئی بھی نیا کام نکالے وہ مردود ہے. اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھ لے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی, وارننگ دی کہ جو جھوٹ باندھے گا مجھ پر اس کا ٹھکانہ کیا بن جائے گا؟ جہنم بن جائے گا. لیکن اس کے باوجود دجال آئے, کذاب آئے, احادیث کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کئی احادیث انہوں نے گڑھا. موضوعات کے نام پر کئی کتابیں موجود ہیں, ضعیف حدیثوں کے نام پر کئی کتابیں موجود ہیں. انہی میں سے صحیح حدیث کو محدثین نے الگ کر کے رکھا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص حدیث ہے ان کو الگ کتابوں کے اندر جمع کیا, موضوعات کو الگ کتابوں میں جمع کیا, ضعیف روایتوں کو الگ کتابوں میں جمع کیا, یہ بتلانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کیسے سچ ہوئی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ دجال آئیں گے, کذاب آئیں گے, اور ایسی حدیث لائیں گے جس کو نہ تم سنے ہوں گے نہ تمہارے باپ دادا. صحابہ نے سنا, صحابہ کے والدین نے سنا, وہ صحیح حدیث ہے. نہ صحابہ نے سنا, نہ صحابہ کے والدین نے سنا, وہ ضعیف موضوع من گھڑت روایات ہے. آج ہمیں بھی یہی کرنا ہے, صحیح حدیث کو لینا ہے, ضعیف موضوع من گھڑت جو چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے, اور نئے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نیا کام کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے سوا دین کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اور کتاب تھی؟ ہو تو بولو. کوئی مسلمان بول سکتا ہے؟ کسی بھی مسلمان کی زبان سے یہ چیز نکل سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کے نام پر قرآن و حدیث کے سوا بھی کوئی اور چیز تھی؟ نہیں تھی. پھر یہ سب چیزیں آئی کہاں سے؟ بعد میں آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نہیں آئے گی, بعد میں آئے گی, لوگ لائیں گے, محدثات ہوں گے, اس سے اپنے آپ کو بچا لو. بچیں گے تو ہدایت پر رہیں گے, ورنہ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہی کی طرف جائیں گے. عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا بعد الا ہالک. عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نے تمہیں ایسی روشن شاہراہ پر لا کر چھوڑا ہے، ترکتکم علی البیضاء۔ بیضاء کس کو بولتے پڑا؟ بیضتن کے معنی انڈا، بیضاء معنی سفیدی، چمک، روشنی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں بالکل روشن راہ پر لا کر چھوڑا ہوں، واضح راہ پر لا کر چھوڑا ہوں، کلیئر راستے پر لا کر چھوڑا ہوں۔ لیلھا کنہارھا، وہ اتنا روشن ہے، وہ اتنا واضح ہے، اس کی رات کی تاریکی بھی دن کی طرح اجالا ہے، رات کی تاریکی بھی دن کی طرح روشن ہے۔ بہت سارے لوگوں میں نہیں بھائی دین بہت ڈیپ ہے، جتنا کرتے گئے تو بہت زیادہ گئے تو پھر الٹا گمراہ ہوتے گئے۔ کون بولا یہ فتویٰ نہیں پتا، لیکن مشہور ہے، اس لیے زیادہ نہیں جانا دین کے اندر ڈیپ میں، جو جتنا جنگا اتنا پریشانی ہوتا۔ ہم سنی مسلمان سنو کرو، موٹے موٹے عمل کرو، خوش رہو۔ بہت سارے بولتے نہیں بھائی وہ سب پنچایتوں میں نہیں جاتا میں، دنیا کی ہر پنچایت مقبول، دنیا کا ہر معاملہ ان کو قبول، دنیا کی ہر ڈیل ان کو قبول، بھیانک سے بھیانک مسئلہ 2 منٹ کے اندر حل کریں گے بیٹھ کے، شارپ مائنڈ، چالاک دماغ، اور ہر طرح کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ دنیا بھی کوئی معاملہ ہے، ارے دنیا کی بات بولو کیسا کرنا، مسکے میں سے بال نکالے جاتا ہے کہ معاملے کو نکال دو۔ دین کا معاملہ ہے نکو بھائی، اپنے کو وہ سب اپنے کو جمتا ہی نہیں ہوا، یہ جمتا ہی نہیں۔ یہ جو بھیجے کا استعمال خالی دنیا کے لیے ہو رہا نا، یہ دنیا کچھ کام آنے والی نہیں ہے کل، یقین مانو میرے دوستو، اور غور کر لو اس چیز کو، کیونکہ اسی دنیا میں رہ کر آخرت کو سنوارنا ہے۔ یہاں ہدایت پر رہیں گے وہاں جنت ملے گی، یہاں گمراہی پر رہیں گے وہاں ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ اسی لیے آپ غور کریں گے، یہ بہت چلتا نا، یہ ماسٹر مائنڈ چلانے کی جگہ تو نہیں چلا رہے، غور کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا افلا تعقلون، ارے کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اٹھاؤ قرآن مجید، اللہ بار بار کہتا ہے افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ کس بارے میں؟ دنیا کے بارے میں کہیں کہا اللہ نے؟ نہیں، رب کی وحدانیت، شرک، اللہ کی اطاعت، اس کے رسولوں کی بھیجی ہوئی تعلیمات پر عمل، رسولوں کو ماننے کے یہ احکامات دے کر اللہ تبارک تعالیٰ پھر پوچھتا ہے افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی بنا پر جب مریں گے نا، قبر میں پہنچیں گے، قبر میں پہنچنے کے بعد 3 سوالات ہوں گے، معلوم ہی ہے نا، پکا یاد ہے، بچپن میں ملتما وہی تو یاد دلائے سو ہے، مرنے تک یاد رہتی ہے، مرنے کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ یاد ہے کیا نہیں ہے۔ کیوں؟ زندگی میں عمل کرے تو معلوم رہیں گا نا، رٹ کو یاد رکھے تو چیزاں، عمل کرے تو یاد رہتے ہیں، خالی رٹے تو ہیبت میں سبھی بھول جاتے ہیں۔ اب بتا اوقات کسی کو ہیبت لگ جائے، منہ سے نہیں کھلتا کیا بولوں کیا نہیں۔ جب قبر کے اندر بھیانک منظر ہوگا، جب وہ فرشتے منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے، انتہائی خطرناک انداز میں دھاڑے مارتے ہوئے، آواز کرتے ہوئے آئیں گے، اکیلے رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا ساتھ میں، باپ، بیٹا، ماں، بہن، دوست، رشتہ دار، پڑوس، کوئی نہیں ہوگا، صرف اکیلے رہیں گے ہم، اٹھا کر بٹھایا جائے گا، فرشتے آئیں گے، کہیں گے بیٹھ جاؤ۔ ہم کیا کر کے آئے تھے؟ سلا کر رہے تھے، لٹا کر رہے تھے، لیکن فرشتے سلا کے سوال نہیں کریں گے، بولے اٹھو، اٹھا کر بٹھائیں گے، پھر پوچھیں گے من ربک کا، تیرا رب کون؟ ہم بولے میرے کو تو یاد ہے، ربی اللہ بولوں گا میں نے۔ ربی اللہ کب بولیں گے؟ جب رب کو رب مانیں گے۔ بھلے خالی رب کیا ہے؟ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں، پھر وہ الوہیت کہاں رہی باقی؟ وہ رب کی الوہیت رہی کہاں باقی؟ اللہ الہ الا اللہ بولنے کا مطلب کہاں رہا باقی؟ ہے کیا؟ رہے گا کیا؟ جو اس در پہ گیا کبھی خالی نہیں آیا، جب خانہ کعبہ بھی جھکا ہوا تو پھر اللہ کا مرتبہ مقام کا رہا۔ پھر ایسا عقیدہ رکھ کر جو قبر میں پہنچے گا وہ کیا بولے گا؟ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ تو کہے گا ہاں لا ادری، نہیں معلوم میرے کو، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا من نبیک کا، تیرا نبی کون؟ یہ کہا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ارے زندگی میں کبھی کلمے کے سوا ہم نے نبی کی اطاعت نہیں کی، کبھی رسول کے طریقے کو نہیں مانا،
کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کی تو کیا کہیں گے ہم؟ ارے عشق کے نام پہ ہم بھی کبھی جھوما کرتے تھے، نبی کا نام آتے تو کبھی انگوٹھے چوما کرتے تھے، اس کے سوا تو ہم نے کیا ہی نہیں کچھ۔ نبی کا طریقہ، نبی کی سنت، نبی کے طریقے پر چلنا کبھی سیکھا ہی نہیں ہم نے۔ بال رکھا تو کسی ہیرو کے اسٹائل پر، کپڑے پہنا تو کسی ہیرو کے اسٹائل پر، گھر کے اندر عید کے نام، براتوں کے نام پر بھی کچھ کیا تو دوسروں کے نام پر، نبی کا طریقہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے یہ جانا ہی نہیں میں یہ عمل کر رہا ہوں تو اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ کبھی نکاح کرنے سے پہلے نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ کبھی ہر مہینے میں ایک عید کرنے سے پہلے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ رب نے کیا حکم دیا اس عید کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ میرے رسول اللہ کے نبی ہے کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ کیا کہے گا؟ ہاں حالات نہیں معلوم مجھے میرا نبی اور رسول کون ہے۔ پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے تو انہیں بولیں گا نہیں میرے پاس میں جب شادی کرتے کو 2 چیزیں لکھے تھے میرے کالم میں، سیاہ نامے میں، عقد نامے میں۔ کیا لکھا تھا؟ ایک مذہب، دوسرا مسلک۔ اب فرشتے کو پوچھیں گے تو کیا پوچھ رہا؟ مذہب پوچھ رہا، مسلک پوچھ رہا؟ اللہ نے تو ایک ہی اتارا نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام۔ اتنی موٹی بات آج بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، واضح بات ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ پوچھا جائے گا تیرا دین کیا تو ہم پوچھیں گے دین تو معلوم ہے اسلام ہے، لیکن چلا کبھی نہیں میں دین پہ، کیونکہ چلتا تھا میں مسلک پہ، ہے کہ نہیں؟ مسلک بولے تو سلک یسلک سلکن، جس کے معنی چلنا، وہ راستہ، وہ طریقہ جس کے اوپر آدمی عمل پیرا ہو۔ تو ہمارے پاس تو 2 چیزیں ہیں، ایک دین ہے جس کو خالی ماننا ہے، دوسرا مسلک ہے جس پر چلنا ہے۔ سوال ہوگا دین کے بارے میں، مسلک کا سوال نہیں ہوگا۔ چل رہے، مان رہے دین کو، چل رہے مسلک پہ، تو خبر میں جواب کیا دیں گے؟ تو بولیں گے دین کیا؟ دین مانتا تھا لیکن چلتا نہیں تھا، تو کہیں گے ہاں لادری، ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں۔ چوتھا سوال تو ہی نہیں، مسلک کیا ہے؟ کیسے کریں گے؟ سوچنا ہے میرے دوستو، غور کرنا ہے اسی زمین پر۔ جب تک زمین کے پیٹ پر ہے سوچنا ہے، پیٹ میں جانے کے بعد سوچنا سمجھنا سب بند ہے۔ اور عجیب معاملہ ہے، سوچنا سمجھنا عمل کرنا جب تک پیٹ پر ہے تو سب کچھ ہے، جہاں پیٹ میں ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم ارواح صلب آدم میں تھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مادر رحم میں ہے تو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، زمین کے پیٹ پر آ گئے تو عمل کرنا، پیٹ میں گئے تو پھر کچھ عمل نہیں۔ تو وہ پیٹ میں جب جائیں گے، قبر میں جب جائیں گے، سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے؟ تو دین پر عمل کریں گے تو بولیں گے میرا دین اسلام ہے، دین پر عمل ہی سے نہیں کریں گے تو کیا بولیں گے؟ اللہ ادری، نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، اگر کریکٹ، یہ تو نہیں دینے کا معاملہ رہا، جو مکمل عمل کیا، اللہ کون ہے بولا، نبی کون ہے بولا، دین کیا ہے وہ بھی بولا، اس کے بعد فرشتے کلیریفیکیشن لیں گے۔ جیسے ہم بولتے ہیں ہم سنی، سن کو نہیں پڑھ کے بننا پڑتا، جواب کریکٹ وہی ہوتا۔ اس لیے ہم حوالے اس لیے دیتے ہیں، دلائل اس لیے دیتے ہیں کہ دیکھو، اٹھاؤ قرآن گھر کے اندر، کم از کم نہیں تو شادی کے بعد نمبر 1 پہ ملی تھی نا جہیز میں، وہ تو کھول کو دیکھے کبھی کبھی۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، قرآن جانماز تو پکا دیتے ہیں، زندگی بھر کبھی بیٹی پڑھیں گی نہیں پڑھیں گی وہ بات کا میٹر ہے، لیکن دیتے ضرور ماں باپ کہ یہ مسلمان بیٹی ہے، مسلمان گھر سے مسلمان گھر کو جا رہی ہے، لہذا جاتے ہوئے کیا لے جائے۔ اور ایسا بھی لگتا ہوگا شاید انہیں کیسا ہے کہ کم سے کم میری بیٹی تو مسلمان ہے، اس لیے جانماز اور قرآن دے کر بھیج رہے ہیں۔ کیسا معاشرہ بن گیا نہیں ہمارا۔ بہرحال اس کے بعد فرشتے پوچھیں گے من این تدری، کہاں سے معلوم پڑا تجھے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا اسلام دین ہے، کہاں سے معلوم پڑا؟ جو جواب نہیں دیا وہ تو ہاں لادریج بولے گا، لیکن جو جواب دیا ہے اگر واقعتا تجھے قرآن و حدیث کتاب و سنت کو پڑھا ہوگا تو جواب دے گا قرأت القرآن فعلمتہ، میں نے قرآن پڑھا اس سے جانا۔ اور آج ہم دین کہاں سے جاننا چاہ رہے ہیں؟ مفتیوں سے۔ کیا بولتے ہیں مفتیان نظام اس میں؟ فتویٰ، قرآن حدیث رکھی ہوئی ہے گھر میں لیکن اس سے جاننا نہیں چاہتے۔
فیصلے وہاں سے لینا نہیں چاہتے جہاں سے مسائل کا حل ہے، اختلاف وہاں جا کر ختم نہیں کرنا چاہیے جہاں پر کرنا چاہتے، جہاں پر اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ قبر میں فرشتے بھی دلیل مانگیں گے، ٹھیک ہے تو بولا تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن دلیل کیا ہے؟ میں جو بول رہا ہوں بولے تو غلط، نہیں انہوں بولے تھے بولے تو غلط۔ جواب کیا ہوگا؟ قرآن پڑھا تھا تو معلوم پڑھا۔ اس لیے میرے دوستو سچ قرآن و حدیث ہے، اس میں جو ہے وہ سچ ہے، اس میں جو ہے دین ہے، اس میں وہ جو ہے وہ قبر میں آنے والے جوابات ہیں، وہاں یقیناً وہ قبول کیے جانے والے بھی جوابات ہیں۔ ہماری دعوت یہی ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سارے کلمہ کو مسلمان ہیں، بس عمل کے لیے کہاں ہو؟ قرآن و حدیث کی طرف ہو۔ وہ قرآن جس کو ہر مسلمان مانتا ہے، جس کے ایک آیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ہر مسلمان مانتا ہے۔ وہ نبی جس کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کا انکار کر دے وہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ ہم کہتے ہیں مانتے ہو تو اطاعت بھی کریں، ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، رب کو رب مانتے ہیں تو رب کی ماننے والے بن جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننے والے بن جائیں۔ جب جواب نہیں ملے گا نا کریکٹ، یہ جو ماسٹر مین ہے نا، ایک فرشتہ آئے گا عذاب دینے والا فرشتہ قبر کے اندر، اور ایک موٹا بڑا سا ہتھوڑا لے گا، سب سے پہلے کہاں مارے گا پتا؟ کہاں مارے گا؟ سر پہ مار کر بھیجا نکالے گا باہر۔ کہاں لگی مار اس کی؟ یہ سوالات کا جواب اگر کریکٹ نہیں دیا، عذاب قبر کا آغاز جس سے ہوگا پتہ، وہ ہتھوڑا لگے گا سر پر اور سر پھوڑ کر بھیجے کو باہر نکال دے گا۔ کیوں؟ اس کا استعمال نہیں کیا تھا انہیں دین کے واسطے۔ دنیا داری میں تو مست ماسٹر مائنڈ، دنیا میں دین کا معاملہ لائٹ لیو، یہاں لائٹ تو وہاں فائٹ ہے۔ اسی لیے میرے دوستو یہاں کبھی دین کو لائٹ نہ لیں، یہی زندگی ہے حقیقی، اسی زندگی کو سنوارنے کی سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس دماغ کا دین اسلام کو سمجھنے میں سب سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے بہت سارے جنات اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، جن کے دل ہے سمجھتے نہیں، جن کی آنکھیں دیکھتے نہیں، جن کے کان سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ اگر ہم انسان ہیں، رہنا ہے ہمیں، جانور سے بدتر نہیں بننا ہے، تو میری دل و دماغ کا استعمال کر کے خالص دین، خالص شریعت کو سمجھنا لازمی اور ضروری ہے۔ میرے دوستو باتیں تو بہت تھی کیونکہ وقت ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہ آدمی مسلمان ہو سکتا ہے، نہ ہی کل قیامت کے دن کامیاب ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی کام اسلام کے نام پر اگر نبی کا طریقہ نہ ہو تو وہ عمل قبول ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ اگر نبی کا طریقہ نہیں ہوگا عمل کر کے بھی وہ عمل باطل ہے، اگر نبی کی سنت نہیں ہوگی وہ عمل کر کے بھی وہ عمل برباد جانے والا ہے۔ اس لیے عمل کریں، اگر عمل کو مقبول کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لازمی اور ضروری ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر گوشہ گزار کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر مسلمين الشام. اللهم انصر مسلمين البرما. اللهم انصر مسلمين الفلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.